بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے کافی سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آلریڈی میرے 2 وائس نوٹ ہیں جس میں میں ان تمام محرکات کا جائزہ پیش کیا ہے کہ جو قتل عثمان کے اوپر جا کے منتبہ ہوئے تھے، اور پھر یہ کہ قتل عثمان کی ذمہ داری کون کون ہے اور قاتل عثمان کون کون ہے۔ لیکن ایک اعتراض جو ناصبیوں کی طرف سے، یہ وہابی ٹولہ جو ہے، ناصبی، خارجی، قادیانی، دیوبندی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے امام علی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر، وہ یہ ہے کہ عثمان کے قتل کے بعد امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تھے ظاہری طور پر، تو امام علی علیہ السلام نے عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا اور انہیں کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا۔ اس حوالے سے اگر میں اپنی رائے پیش کروں یا کسی شیعہ عالم کی رائے پیش کروں تو یقیناً وہ قابل حجت نہیں ہوگی اہل سنت کے لیے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اہل سنت کی ہی کسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے اس بارے میں بتاتے ہیں کہ اور پھر میں جو اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی، جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں اور بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت اچھے مقرر بھی تھے، بہت اچھے مصنف بھی تھے۔ ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے خلافت اور ملوکیت۔ خلافت اور ملوکیت میں کے صفحہ نمبر 124، 125، 126 کے اوپر جو کچھ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی حوالے سے کہ قتل عثمان کے دعوے دار کون لوگ تھے، اور ان کے قصاص کے دعوے دار کون کون لوگ تھے، اور علی علیہ السلام نے قاتلان عثمان کو گرفتار کرنا، انہیں مقدمہ قائم کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرات طلحہ و زبیر اور دوسری طرف سے امیر معاویہ۔ ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا جو زندہ تھے اور وہیں موجود تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تساہل کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک کہ وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبے کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں؟ کیا وہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہے پکڑ لے اور سزا دے ڈالیں؟ اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے یعنی حضرت عائشہ اینڈ کمپنی نے بجائے اس کے کہ وہ مدینے جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی، بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کی بجائے 10,000 مزید خون ہوں اور مملکت کا نظام الگ درم برہم ہو جائے۔ شریعت الہی تو درکنار، دنیا کے کسی آئین و قانون کی روح سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا۔ اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی معاویہ اینڈ کمپنی کا تھا، جو معاویہ بن ابو سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے
خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی، اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علی قاتلان عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کیا کہ وہ قاتلان عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کر دیں۔ یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کی بجائے زمانہ قبل از اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشبہ تھا، یعنی زمانہ جاہلیت کے میں جو قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی اور جس طرح قصاص لیا جاتا تھا اس کے مشابہ تھا۔ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو معاویہ کی بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر معاویہ اس مطالبے کے مجاز ہو بھی سکتا تھا تو اپنی ذاتی حیثیت میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ ابن ابو سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کی رشتہ دار نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی، اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے، اور ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کی بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لیں۔ اس مسئلے پر صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان کے باقی ماندہ صحابہ کے سامنے پیش کی گئی، جن کا ذکر حضرت عمر نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا، اور حضرت علی جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا تاکہ امت کو خونریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے، جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو، وہ تمہیں مل جائے گا، مگر انہوں نے کہا آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم قاتلان عثمان کو صبح اور شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو، اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ علماء امت کے درمیان اس امر پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ حضرت طلحہ و زبیر کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے نہ تو حضرت علی کی خلافت سے بے دخل کیا تھا، نہ وہ ان کے دین پر متعارض تھے، البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے ابتدا کی جائے، مگر حضرت علی اپنی رائے پر قائم رہے۔ انہی کی رائے صحیح رائے تھی۔ آگے چل کر قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا۔ انہوں نے ان کے باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔
اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی مجرموں سے بدلہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، عامت المسلمین خود ہی حضرت علی کو معزول کر دیتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان دونوں گروپوں کی، عائشہ اینڈ کمپنی اینڈ معاویہ اینڈ کمپنی کی، نیت یہ نہیں تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ حق سچ یہ ہے کہ حضرت عائشہ تو خود فتویٰ دیا کرتی تھی کہ حضرت عثمان ناصل ہے، واجب القتل ہے، اور جب انہیں قتل کر دیا گیا تو بغض علی میں انہوں نے علی علیہ السلام کے سے قاتلان عثمان کو گرفتار کر کے سزا دینے کا مطالبہ کیا، اور بجائے شرعی اور قانونی اور آئینی طریقے اختیار کرنے کے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے بصرے پہ قبضہ کر کے علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی۔ اور دوسرا فریق یعنی کہ معاویہ اینڈ کمپنی، اس کو تو حضرت عثمان نے بار بار خط لکھا تھا کہ اپنا لشکر بھیجو تاکہ میری مدد کرے، مدینے والے کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے، کوفے سے، بصرہ سے، مصر سے لوگ آ گئے ہیں، بلوائی آئے ہوئے ہیں، وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مدینے والے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا تم لشکر بھیجو۔ لیکن معاویہ نے باوجود کئی خطوط کے کسی ایک خط کا جواب بھی نہیں دیا اور نہ ہی لشکر بھجوایا، کیونکہ معاویہ خود بھی یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے تاکہ حکومت پھر میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اور اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، بلکہ کتاب اربعین میں یہ باتیں ساری موجود ہیں، اور حضرت عمر نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ معاویہ اور اس کے ساتھی عمرو بن العاص یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے، لہذا حضرت عمر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ حکومت کے اوپر قبضہ کر بیٹھے۔ میں یہ اس کتاب کی جو ہے نا پکچر بھی آپ کو بنا کر انشاءاللہ سینڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ حضرت عمر کو پہلے سے یہ خدشہ موجود تھا کہ معاویہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے حضرت عثمان کی مدد کے لیے لشکر نہیں بھیجا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور پھر حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے۔